آپ اپنے آپ کو اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب کریں اور کہہ دیں نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی، نہ میں وہابی سو کالڈ اور نہ میں بابوں کا دفاع کرنے والا بابی، میں علمی کتابی مسلم ہوں، کتاب و سنت پہ چلنے والا۔ اور یہ میں اکثر ایک تلخ داستان ہے جو میں نے بتائی ہے، آپ یوٹیوب پہ جا کے میرا کلپ لکھیں بریلوی دیوبندی اہل حدیث جنگ، تو میرا ایک کلپ کھل جائے گا جس میں نے یہ ساری باتیں بتائی ہیں کہ جن بزرگوں کو بڑا پازیٹیولی پیش کیا جاتا ہے نا، جی پرانے بزرگ تو بڑے آپس میں شیر و شکر تھے اور یہ بعد والے لوگ لڑ پڑے، نہ یہ بعد والے تو بڑے اچھے ہیں ان سے میرے بھائی۔ امام احمد بریلوی المتوفا 1340 ہجری، انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے تمہید ایمان اور حسام الحرمین، یہ اکٹھی کتاب ہے ان کی۔ حسام الحرمین، حرمین کی تلوار، جس میں انہوں نے 5 علماء دیوبند کو کافر ڈکلیئر کیا، ان کی عبارات پہ کفر کے فتوے لگائے۔ کتاب کا نام ہے حسام الحرمین، حرمین کی تلوار، اور اس پہ علماء حرمین جو اس وقت کے صوفی تھے درجنوں علماء حرمین سے انہوں نے یعنی تقریض بھی لکھوائی، انہوں نے سگنیچر کر کے انڈورس کیا، بلکہ انہوں نے کہا کہ آپ تو 14ویں صدی کے مجدد ہیں۔ یہ 1905 میں کتاب لکھی گئی حسام الحرمین۔ اس میں انہوں نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں میں مختصراً آپ کو بتا دیتا ہوں۔ انہوں نے یعنی لکھتے ہیں کہ چوتھا فرقہ وہابیہ شیطانیہ ہے، یعنی وہ وہابی سو کالڈ جو ایک ٹرم ہے، انہوں نے یعنی دیوبند کو اور حدیث کو ایک ہی لاٹھی سے ہانک دیا، اور وہ رافضیوں کے فرقہ شیطانیہ کی طرح ہیں، وہ شیطان اتاق کے پیروکار ہیں، یعنی وہ کہتے ہیں رافضی جو سیدنا ابوبکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما وعلیہم السلام کو برا بھلا کہتے ہیں، ان کو امام جعفر نے کہا تھا یہ شیطان اتاق کے پیروکار ہیں، تو انہوں نے کہا وہ تو شیطان اتاق کے پیروکار ہیں، جبکہ جو وہابی دیوبندی شیطان جن کو انہوں نے کہا یہ شیطان آفاق ابلیس لعین کے پیروکار ہیں، اور یہ بھی اسی تکذیب خدا کرنے والے رشید احمد گنگوئی کے دم چھلے ہیں کہ اس نے اپنی کتاب براہین قاطع میں تصریح کی ہے، اور آگے وہ انہوں نے پورا اپنا پوائنٹ آف ویو لکھا۔ اس کے بعد انہوں نے جو اس کو کنکلوڈ کیا ہے اللہ معافی دے، خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ سب کے سب کافر و مرتد ہیں۔ کافر ہیں یعنی بریلوی کے علاوہ جتنے ہیں، دیوبند ہیں، اہل حدیث ہیں، شیعہ ہیں، سب کے سب کافر اور مرتد۔ مرتد کا مطلب ہے اسلام چھوڑ گئے ہیں، واجب القتل ہیں، یہ بزرگوں کی پازیٹیونیس۔ مرتد ہیں اجماع امت، اسلام سے خارج ہیں، وہ کہتے ہیں اجماع ہو چکا ہے، اجماع سے مراد ان کے اپنا اجماع ہوا۔ اور بے شک بزازیہ اور فتاوی خیریہ اور مجمع الانہر اور در مختار وغیرہ کتابوں میں ایسے کافروں کے حق میں فرمایا گیا کہ جو ان کے کفر اور عذاب میں شک کرے خود کافر، یعنی تسی سارے کافر جڑے انہوں نے کافر نہیں کہو گے۔ اور شفا شریف میں ہے، شفا شریف 544 ہجری میں فوت ہوئے قاضی ایاز، اس زمانے پائی بریلوی دیوبندی ایک تھے مطلب مصیبتیں ایسا، ہم اسے کافر کہتے ہیں جو ایسے کو کافر نہ کہے جس نے ملت اسلام کے سوا کسی ملت کا اعتقاد کیا یا ان کے بارے میں توقف کیا کرے یا شک لائے۔ انہوں نے کہا یہ سب کے سب فارغ ہو گئے۔ اچھا، یہ کتاب 1905 میں لکھی۔ یہ کتاب جب حرمین والوں نے فتوے لگائے تو ادھر پھر دیوبندیوں کو مصیبت ہوئی، انہوں نے 26 سوال عربی میں لکھ کے نا علماء حرمین نے دیوبند مدرسے میں بھیجے کہ سر یہاں سے تو آپ بریلوی صاحب نے بتایا آپ سے بڑے تو کوئی گستاخ ہی کوئی نہیں ہے، تو آپ ذرا کلیریفیکیشن دیں۔ تو اس کے جواب میں 1906 میں 1906 میں آج چل رہی ہے 5 اگست 2018 یہ کتاب لکھی انہوں نے المہند علی المفند۔ اس کا نام بھی آپ دیکھ لیں کتنا خطرناک ہے، المہند، ہند کی تلوار۔ انہوں نے لکھی تھی حسام الحرمین، حرمین کی تلوار، انہوں نے لکھی المہند، ہند کی تلوار۔ ہند کی تلوار بڑی مشہور تھی عرب کے اندر نا، یہ نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں بھی المہند کہا جاتا تھا، ہند کی تلوار۔ ہند کی 2 چیزیں مشہور تھیں، ایک مسالہ جات اور تلوار، دو ساریاں اور چٹپٹی چیزیں۔ ہند کی تلوار علی المفند، ایک سٹھیائے ہوئے بابے پر، یعنی جس کا دماغ خراب ہو جائے، اور بابا انہوں نے مراد لیا احمد بریلوی صاحب کو۔ آج لوگ بیٹھ کے، وہ کراچی میں بھی ایک ایکٹر مفتی ہے، وہ بیٹھ کے کہتا ہے نہیں ہمارے سارے بزرگ ایک دوسرے کا بڑا احترام کرتے تھے، کرتے سن احترام۔ المہند علی المفند، ہند کی تلوار سٹھیائے ہوئے بابے کے سر کے اوپر، اور بابے سے مراد
احمد رضا بریلوی صاحب، اور یہ کتاب کے مصنف ہیں خلیل احمد سہارنپوری، جو شیخ ذکریہ کاندھلوی جنہوں نے فضائل اعمال لکھی ہے ان کے مرشد ہیں. اور میں اس کتاب کہتا ہوں المفند علی المفند، ایک بابا دوسرے بابے کے اوپر، ایک سٹھیا ہوا بابا دوسرے سٹھیا ہوئے بابے کے اوپر. یعنی میں بزرگوں سے ہی طریقہ سیکھا نا، انہوں نے المفند دوسروں کو کہا تھا، ہمارے نزدیک دونوں ہی المفند ہیں، کیونکہ جب وہ کہہ رہے ہیں وہ پاگل ہیں، وہ کہہ رہے ہیں وہ پاگل ہیں، تو ایک ہی بات ہوئی.